اچھا شیخ صاحب ابھی مجھے بتا دیجیے گا، آف دا ریکارڈ کچھ پی ٹی آئی کے رہنماؤں سے بات ہوتی ہے تو وہ ذرا کچھ مختلف بولتے ہیں، میں سننا چاہ رہی ہوں آن ریکارڈ شیخ صاحب ابھی بھی کیا امریکہ میں صدر ٹرمپ کے آنے سے کچھ امیدیں وابستہ ہیں یا نہیں؟ اچھا، پہلی بات تو آپ نے آف آن کی میں اس پہ ون لائنر کے بعد آپ کی طرف آتا ہوں. بات یہ ہے کہ جو آدمی اتنی دلیری نہیں رکھتا کہ اپنے دل کی بات کھل کے کر سکے، اور خصوصاً عمران خان کی رہائی اور مقدمات کے حوالے سے، تو میرے خیال میں اگر وہ دلیری نہیں کر سکتا، کھل کے بات نہیں کر سکتا، تو اتنی شرم ضرور کرنی چاہیے کہ پھر پارٹی چھوڑے. آپ نے اپنے لیڈران کو لپیٹ دیا اس میں. جی میں سب کا بالکل کہہ رہا ہوں نا، اگر خان کی بات کے حوالے سے وہ آف دا ریکارڈ آپ سے اور باتیں کرتے ہیں اور آن دا ریکارڈ اور باتیں کرتے ہیں، شرم حیا کرنی چاہیے. اچھا، دوسری بات جو آپ نے ٹرمپ کی بات کی ہے، دیکھیں عمران خان صاحب کو، پاکستان تحریک انصاف کو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پہ جو ہے وہ توکل ہے، اللہ سے امید ہے، اللہ سے دعا ہے کہ ہم حق پہ ہیں. اتنی بڑی عوامی طاقت کے ساتھ اس پستائیت کے باوجود آئے، اسمبلیوں میں مینڈیٹ چوری ہوا، تو اس طاقت کے بعد ہمیں کسی بیرونی مداخلت یا طاقت کی ضرورت نہیں ہے. ہیومن رائٹس کا ایشو ہے پاکستان میں، ہر ضلع میں، ہر صوبے میں، اس پہ دوسرے ملک بات کرتے ہیں، دیٹ از ناٹ این انٹرفیئرنس. ہیومن رائٹس ایشو از این ہیومن رائٹس ایشو. اسپیکنگ اباؤٹ دیٹ از تو وہ ملک بات کرتے ہیں، اور جو آپ کے پارٹنر ہوتے ہیں جن سے آپ کاسا لے کے چوتھے مہینے پہنچ جاتے ہیں پیسے دو فلانے کے لیے، کبھی یو ایس آئی ڈی، کبھی یو این ڈی پی، کبھی فلانا، کبھی ٹینگڑا، پھر جب تسی روز منگل پہ لڑ جاندے ہو تو اگلے گل بھی کرتے ہوں گے تو سن لینا. مگر اس میں طریق انصاف کا نہ کوئی لینا دینا ہے، نہ طریق انصاف کو اللہ کی ذات کے علاوہ کسی لیکن سے شیخ صاحب امید ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات سے جب دعا مانگی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ وسیلے بناتا ہے. کیا یہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ٹرمپ کو وسیلہ بنائے؟ یہ ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی عوام کو وسیلہ بنائے گا اس ملک میں رول آف لا کے لیے اور ڈیموکریسی کے لیے. صحیح، ٹھیک ہو گیا. اچھا علی امین گنڈا پور صاحب کے حوالے سے بڑے انٹرسٹنگ کامنٹس آ رہے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے. ان کی تعریف کی جا رہی ہے کہ انہوں نے بڑا میچورلی ایپکس کمیٹی کے اندر جو ہے وہ بیہیو کیا ہے، اینڈ دس از اے پازیٹیو تھنگ جو مذاکراتی کمیٹی ہے اس کے اندر. لیکن کہیں یہ مسئلہ تو نہیں کریٹ ہو جائے گا علی امین گنڈا پور صاحب کے لیے؟ کیونکہ مجھے یاد ہے محسن نقوی صاحب سے ملاقات ہوئی تھی تو خان صاحب نے بولا تھا تصویر لگانا ضروری تھی، آپ چپ کر کے ملاقات کرتے، بند کمروں کے اندر آ جاتے. مذاکراتی کمیٹی میں اگر ان کی تعریف ہو رہی ہے تو is this going to be a problem for him or is it okay? I don't think so. I think so. He is a chief minister and chief executive of province. He is a mature man جو اتنی بڑی بڑی گرینڈ موبلائزیشن لیڈ کرتا ہے اور چیزوں کو اس تناظر سے دیکھتا ہے اپنے قائد کے حکم پہ. وہ غیر سنجیدہ آدمی نہیں ہو سکتا ہے، میچور آدمی ہے. اور جو آپ نے تصویر کی بات کی اس پہ ان کا اپنا بیان آ چکا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اب آبویسلی میں گورنمنٹ ہے اور پھر کوئی ایسے سیکورٹی کے ایشوز ہیں اور کئی دفعہ ملنا پڑ جاتا ہے. مگر انہوں نے پھر یہ کہا کہ خان صاحب اور ہمارے لوگوں کو دکھ ہوا اس تصویر کا، جو کہ ٹھیک ہے. انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ ٹھیک ہے، اور وہ پھر یہ آپٹکس ہوتے ہیں اور اس میں ان چیزوں سے خصوصاً ابھی جب 26 کے حوالے سے قتال ہوا ہو تو لوگوں کو دکھ ہوتا ہے اور وہ اس کو ریئلائز کرتے ہیں. بٹ انہوں نے اپنی مجبوری بھی بتائی کہ وہ قرآن کے حوالے سے کیا ایشوز تھے اور کس کے اوپر ان کو ملنا پڑا. تو وہ خود اس پہ کلیئر کہہ چکے ہیں کوئی ایسا پرابلم نہیں ہوگا. پاکستان تحریک انصاف کے لوگ اس چیز کو سمجھتے ہیں اور خام خواہ نہیں کوئی کسی کے وہ کرتا. شیخ صاحب یہ بتا دیں کوئی تاریخ طے ہوئی ملاقات کی خان صاحب سے، اور اس کے بعد پھر مذاکراتی کمیٹی کی ملاقات کی کوئی ڈیٹس طے ہوئی؟ ابھی تک نہیں ہوئی. نہیں ابھی نہیں، بٹ وہ میرے خیال میں اگلی میٹنگ سے پہلے ہو جائے گی، کیونکہ انہوں نے کوئی اس پہ ایسی کوئی وہ ابھی تک تو ان کی طرف سے کوئی ایسی نیگیٹیوٹی نہیں نظر آئی کہ جی وہ نہیں ملانا چاہتے. انہوں نے کہا جی ہم آپ کو کر دیں گے فیسیلیٹیٹ ہو. ٹھیک ہے جی. اچھا حکومتی کمیٹی نے کوئی ڈیمانڈ نہیں رکھی ہے، انہوں نے یہ ڈیمانڈ نہیں کیا کہ آپ سوشل میڈیا اپنا بند کریں، انہوں نے یہ ڈیمانڈ نہیں کی کہ اپنے جو بیانات ہیں گورنمنٹ کے حوالے سے وہ بند کریں، کوئی ڈیمانڈ نہیں کی. That's what they say اور that's what PTI leaders are also saying. کیا اس کو پازیٹیولی پرسیو کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں ہمارے دیکھنے میں تو کوئی ڈیمانڈ بنتی کوئی نہیں ہے. مینڈیٹ آپ نے پہلے ہمارا لے لیا، بندے آپ نے ہمارے اٹھائے ہوئے ہیں، 2 سال سے ہمارے بندوں کو کیسز کو ڈریگ کر رہے ہیں. ڈیل ہم آپ سے مانگ نہیں رہے ہیں، ہم تو آپ سے صرف انصاف مانگ رہے ہیں تاکہ آپ نے جو آرٹیکل 245 لگا کے قتال کروایا ہے اس سے جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے جس کے نتیجے میں عوام اور اداروں کے درمیان نفرت کی خلیج بڑھتی جا رہی ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے جو ایک ونڈو آف اپرچونٹی عمران خان صاحب نے پیدا کی ہے اس پہ جو رضامندی ہوئی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیٹس گڈ.
اینڈ دیٹس آل دیر از نتھنگ ایلس. ایک دوسرے کو ہم پازیٹیو نیگیٹو ابھی تو نہیں, چیزیں چلے نا, اس کے بعد دیکھیں گے کیا ہے. چلیں ویسے یہ والی بات کو آج پرائم منسٹر صاحب نے رد کر دیا ہے کہ جو ڈیتھس وغیرہ کا معاملہ ہے, اس سے پہلے ڈی جی ایس پی آر کی پریس بریفنگ بھی آئی تھی, اس میں بھی انہوں نے کہا کوئی لائیو ایمیونیشن نہیں تھی, ہر کسی کے ہاتھ میں کیمرے ہیں, باقی چیزیں آ جاتی. جو پرائم منسٹر جو ہے جو یہ سمجھتے ہیں کوکا مار کے احتجاج کرن نال قوماں بڑھ جاندیاں نے, میں اس پرائم منسٹر دے بیان دے اوتے کی آکھاں. چلیں آپ کچھ نہ آکھیں, میں بریک کی طرف جا رہی ہوں. شیخ صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی